بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں پاکستان اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی قربتوں کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا سبب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی یہ تعلقات بے حد قریبی رہے تو کبھی بد اعتمادی اور صد مہری کا شکار ہو گئے۔ سر جنگ کے دور سے لے کر 9/11 کے بعد کے حالات تک دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر انحصار کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی اختلافات اور پالیسیوں کے تضادات نے تعلقات کو کمزور کیا۔ امریکہ کو افغانستان اور خطے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی ضرورت رہی، جبکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اپنی سلامتی، معیشت اور سفارتی اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ اہم سمجھا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک عرصے تک یہ تعلقات زیادہ تر وقتی مفادات اور ایک دوسرے کے دباؤ پر استوار رہے۔ اسی تناظر میں جب پاکستان کی فوجی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسے مدبر اور معاملہ فہم رہنما سامنے آئے تو عالمی سطح پر پاکستان کے تاثر میں نمایاں تبدیلی محسوس کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عسکری حکمت عملی میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان محض ایک خطے تک محدود ملک نہیں، بلکہ ایک اہم جغرافیائی حیثیت رکھنے والا ایسا ملک ہے جو عالمی سیاست میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کی اسی سوچ اور دور اندیشی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ جی ناظرین، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بہتری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہمیشہ شفافیت اور حقیقت پسندی کو ترجیح دی۔ انہوں نے امریکہ کو یہ باور کرایا کہ پاکستان کسی ایک ملک کا محتاج نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ ماضی میں کئی بار امریکہ کو شکایت رہی کہ پاکستان دوہری پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن آرمی چیف سید عاصم منیر نے اپنے اقدامات سے ثابت کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی غیر ذمہ دار سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے دے گا۔ اس موقف نے امریکہ میں اعتماد پیدا کیا اور یوں تعلقات میں ایک نئی سمت پیدا ہوئی۔ جی ناظرین، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی قیادت کو داخلی استحکام پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بھرپور اقدامات، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سخت پالیسی اور خطے میں امن کے قیام کی خواہش نے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امریکہ جو ہمیشہ پاکستان کی داخلی سلامتی پر سوال اٹھاتا رہا تھا، اب یہ دیکھنے پر مجبور ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو امن کے قیام کے لیے مخلص ہے۔ یہ تاثر براہ راست امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا سبب بنا۔ پاک امریکہ تعلقات میں ایک ٹوسٹ اس وقت بھی آیا جب پاکستان نے بھارت کو جنگ کے دوران تاریخی شکست دی اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ اس جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن بھارت نے اس بات سے مسلسل انکار کیا۔ بھارت کی مسلسل ہٹ دھرمی نے امریکی صدر کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کر دیا کہ جس کی عسکری قیادت نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ ہر فورم پر اس کی تعریف کی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی سول قیادت نے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہا اور انہیں عسکری قیادت کے کہنے پر امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کیا۔ جی ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صرف عسکری قوت پر انحصار نہیں کیا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے امریکی قیادت سے براہ راست رابطے بڑھائے، غیر رسمی ملاقاتوں اور دیگر ذرائع سے بات چیت کے ذریعے غلط فہمیاں دور کیں اور پاکستان کا موقف ایک مضبوط لیکن نرم لہجے میں پیش کیا۔ ان کی شخصیت میں وہ سنجیدگی اور متانت ہے جس نے امریکی قیادت کو بہت متاثر کیا۔
ان کے انداز نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کسی بھی دباؤ کے بغیر تعلقات چاہتا ہے اور یہ تعلقات دو طرفہ مفادات پر مبنی ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی آرمی چیف کی حیثیت سے امریکی صدر کی جانب سے لنچ پر 1 on 1 ملاقات میں مدعو کرنا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں اور اہمیت کے اعتراف کے سلسلے کی ایک کڑی تھی، جبکہ حالیہ ملاقات میں انہیں ونڈرفل اور بہترین شخص قرار دینا بھی آرمی چیف کی قدر و منزلت کو اجاگر کرتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب معاشی حوالے سے بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہی جاتا ہے۔ پاکستان جس وقت شدید مالی بحران سے دوچار تھا، اس وقت امریکہ نے مختلف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے پاکستان کو سہارا دیا۔ یہ سہولت اس وقت ممکن ہوئی جب پاکستان نے اپنی پالیسیوں میں شفافیت اور سخت فیصلے دکھائے، اور ان فیصلوں کے پیچھے فوجی قیادت کی مکمل حمایت موجود تھی۔ اس بات کو امریکہ نے مثبت انداز میں لیا اور پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے میں آسانی محسوس کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کو یہ بھی باور کرایا کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط ہونے کے باوجود انہوں نے امریکہ کو یقین دلایا کہ پاکستان توازن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نہ صرف چین کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے گا بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ موقف امریکہ کے لیے قابل قبول اس لیے ہوا کیونکہ خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو متوازن کرنے کے لیے پاکستان کا کردار امریکہ کے لیے ناگزیر ہے۔ دریں اثنا افغانستان کی صورتحال بھی پاک امریکہ تعلقات میں ایک بنیادی عنصر رہی ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج نکالیں تو اسے خدشہ تھا کہ خطہ دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز جاری رکھے اور بارڈر مینجمنٹ کے اقدامات کیے۔ اس نے امریکہ کو مطمئن کیا کہ پاکستان اب ماضی کی طرح غیر ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایک اور کامیابی یہ رہی کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں امریکہ میں موجود منفی بیانیے کو بدلنے کی کوشش کی۔ امریکی میڈیا اور تھنک ٹینکس میں پاکستان کے بارے میں جو شبہات پائے جاتے تھے، ان کا جواب حقائق اور عملی اقدامات کے ذریعے دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی سطح پر ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے اثرات صرف سیاسی اور عسکری شعبے تک محدود نہیں رہے بلکہ اس کے معاشی اور تجارتی پہلو بھی نمایاں ہیں۔ امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے ایک بڑی منڈی ہے۔ جبکہ تعلقات بہتر ہوئے تو تجارتی سطح پر بھی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ امریکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور مختلف شعبوں میں تعاون کی راہیں کھلیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب پاکستان کی قیادت نے عالمی سطح پر اپنی ساکھ بہتر بنائی، اور اس عمل کے پیچھے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل ایران جنگ بندی میں بھی فیلڈ مارشل کے کردار کو امریکہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کا نہ صرف امریکہ نے بین السطور اعتراف کیا بلکہ ایران نے بھی اس حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کی قربتوں میں یہ نقطہ بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ عالمی حالات اور پاک امریکہ تعلقات میں مسلسل بہتری کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے پیچھے سب سے اہم عنصر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت، ان کی شفاف سوچ، حقیقت پسندی اور عالمی سفارتکاری کے تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو امن اور ترقی کی خواہش رکھتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس نے امریکہ کو پاکستان کے قریب کیا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاک امریکہ تعلقات میں جو نئی روح پھونکی گئی ہے وہ وقتی نہیں بلکہ ایک طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کے معمار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی ہیں، جنہوں نے اپنے عمل اور فیصلوں سے ثابت کیا کہ اگر قیادت مخلص
اور دور اندیش ہو تو تمام ممالک سے خراب اور مشکل تعلقات بھی بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کا یہ سفر آگے چل کر خطے اور دنیا کے امن کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔